رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ ویاسین سیدنا ومولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ صلی علی محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد صلی علی محمد الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت طاہرین اور اطہار علیہم السلام کے صدقے میں نہج البلاغہ کے جو فرامین ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے جو فرمان ہیں پیغام ہیں اس کے حوالے سے یہ باتیں چل رہی ہیں اور میں الحمدللہ بتصدق محمد و آل محمد علیہ السلام وہ باتیں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جو ہماری لائف میں کام آنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کو یہ چاہیے کہ بندہ اللہ سے ڈرے بھی اور سچوں کا ساتھی بن کر کے رہے، سچوں کا دوست بن کے رہے، سچوں سے دور نہ رہے۔ وہ صادقین ہیں کون؟ وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد پر، ہم صلی علی محمد۔ اب سنیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اسلام کو جو حاصل کیا مسلمانوں نے، ان میں دو گروپ ہوئے۔ ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے صحابیوں سے اسلام لیا، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت سے اسلام لیا۔ کون سا اسلام؟ کہ جو ہمارے نبی لے کر کے آئے تھے۔ دنیا میں یہی ہے بس، صحابی سے لینے والے، جنہوں نے صحابی سے لیا وہ صحابیوں سے اور نبی کی بیویوں سے لیا بس، اور جنہوں نے اہل بیت سے لیا انہوں نے اہل بیت سے۔ اہل بیت اور صحابی میں فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، ظاہر سی بات ہے آپ کہیں گے۔ مجھے تو ایک عالم کا ایک جملہ سنانا ہے، بڑا خوبصورت جملہ کہا۔ اہل بیت میں اور صحابی میں، کمپینینز میں فرق یہ ہے، ان کا جملہ سنیے گا آپ خود ہی چونکیں گے۔ انہوں نے اچھا جملہ کہا کہ صحابی دودھ جیسے، سمپل سمجھانے کے لیے، اہل بیت پانی جیسے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی بات کہی تو چونکے گا ہی نا آدمی کہ وہ دودھ سے، یہ پانی جیسے۔ تو اب انہوں نے خود ایکسپلین کیا کہ مقصد کیا ہے۔ صحابی دودھ جیسے، اہل بیت پانی جیسے۔ کیوں صحابی دودھ جیسے، اہل بیت پانی جیسے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ کیا سنا آپ نے عزیزان محترم؟ پانی سے پیدا کیا ہے، دودھ سے نہیں پیدا کیا۔
انسان دودھ کے بغیر تو زندہ رہ سکتا ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ صحابی دودھ جیسے، اہل بیت پانی جیسے، کہ ان کے بغیر زندگی نہیں ہوتی۔ پوری توجہ رکھیے گا، ہزاروں لیٹر دودھ ہو، اس میں تھوڑی سی نجاست گر جائے پورا کا پورا نجس ہو جاتا ہے، لیکن ہزاروں گنا زیادہ نجاست ہو، پانی وہ شے ہے جو ساری نجاست کو پاک کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ غور کیا آپ نے؟ صحابی اور اہل بیت، کوئی ان کا جیسا ہو ہی نہیں سکتا، اہل بیت جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ عزیزان محترم، صحابی مٹی کے بنے ہوئے، اہل بیت نور کے بنے ہوئے۔ صحابی وہ ہے کہ جو ایمان لا کر مومن بنتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو ایمان سکھا کر امیر المومنین ہوتے ہیں۔ صحابی وہ ہے جو گناہوں سے بچ کے متقی بنتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو امام المتقین ہوتے ہیں۔ صحابی وہ ہے کہ جو جنت میں جانے والا ہوتا ہے، اہل بیت وہ ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بہت فرق ہے محمد و آل محمد، بہت فرق ہے۔ اس لیے ہم نے اہل بیت سے دین لیا ہے، سیدھی سی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں سمجھنے والی، لوگوں نے دین کس کس سے لیا؟ صحابی یا بیویوں سے؟ لوگوں نے دین کس سے لیا؟ اہل بیت سے۔ توجہ رکھیے گا، رسول نے بہت سوچ سمجھ کے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، بیویوں کی لمٹ کیا ہے؟ گھر کے اندر، باہر نہیں جا سکتی۔ قرآن نے منع کیا ہے، قرآن میں آیت ہے کہ اے نبی کی بیویوں گھر کے اندر بیٹھو، آیت ہے، سنتے ہیں آپ؟ بیویوں کی لمٹ گھر کے اندر، تو رسول گھر کے اندر کیا کر رہے ہیں وہ بیوی بتا سکتی ہیں، باہر کیا کر رہے ہیں بیویوں کو نہیں معلوم۔ وہ خود آ کے بتا دیں تو ایک الگ بات ہے، کسی سے سن لیں الگ بات ہے، اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا نا، گھر کے باہر جا نہیں سکتی۔ صحابی کون ہے کہ جو رسول کے دروازے تک آ سکتا ہے، اندر نہیں جا سکتا؟ نہیں میں نے تو بات کہہ دی میں نے، بیوی کی لمٹ دروازے کے باہر نہیں جا سکتی، صحابی کی لمٹ دروازے کے اندر گھر میں نہیں آ سکتا۔ رسول نے اسی لیے تو کہا تھا علی علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کی خاصیت یہ ہوتی ہے ادھر سے باہر دیکھتا ہے، ادھر سے اندر دیکھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ دونوں طرف دیکھتا ہے دروازہ، اس لیے تو دروازہ کا ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ اچھا اب آئیے، میں آ گیا یہاں تک، آپ کو تیار کر رہا تھا نہج البلاغہ سنانے کے لیے۔ اب آئیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے گناہوں کے بارے میں اور توبہ کے بارے میں کیا بات کہی ہے۔ بڑے قیمتی گولڈن ورڈز ہیں امیر المومنین کے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، پوری توجہ رکھیے گا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، اے امیر المومنین نے پوری دنیا کو خطاب کیا ہے، لیکن یہ وصیت ہے اپنے بچوں سے، صرف بچوں سے نہیں، اپنے فرزندوں سے نہیں، پوری دنیا سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کتنا کریم ہے، مولا امیر المومنین نے بتایا، فرماتے ہیں کہ خدا نے تم کو گناہوں کے بعد توبہ کرنے سے منع نہیں کیا، منع نہیں کیا۔ وہ کہہ سکتا تھا تم نے گناہ کیے، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، توبہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں اس نے تم کو، آپ توجہ سے، پوری توجہ سے سنیے کہ بڑی خاص باتیں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اور بڑی پیاری باتیں، یہ زندگی بدل سکتی ہے۔ آج کی یہ تقریر اگر انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اتر گئی نا، یہ پوری لائف کو چینج کرنے والی تقریر ہے۔ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ اللہ نے تم کو گناہوں سے توبہ کرنے سے روکا نہیں، اور جب تم توبہ گناہ کے بعد توبہ کرنے کے لیے آتے ہو تو تم کو تانا نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، تانا نہیں دیتا۔ جب تم گناہوں کے بعد شرمندہ ہو کر توبہ کرنے آتے ہو تو تمہاری بے عزتی نہیں کرتا۔ آپ کسی کے پاس جائیے، ایک دن تو وہ چڑھ جائے گا، کیا روز روز تم آ کے معافیاں مانگتے ہو، نہیں معاف کریں گے، تانا دے گا کہ نہیں دے گا؟ بہت ساری باتیں سنا دے گا، لیکن وہ کتنا کریم ہے۔ علی نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں کہ جب تم گناہوں کے بعد توبہ کرنے آتے ہو تو تمہیں تانا نہیں دیتا، تمہیں رسوا نہیں کرتا، بے عزت نہیں کرتا۔ سنیے گا، اب مولا امیر المومنین نے جملہ فرمایا، فرماتے ہیں کہ اے انسانوں دیکھو کتنا کریم ہے اللہ،
جب تم گناہ کرتے ہو تو ایک گناہ پر ایک گناہ لکھواتا ہے، اور جب تم کوئی نیکی کرتے ہو، اچھا کام کرتے ہو، تو ایک ایک اچھے کام پر 10 ثواب لکھواتا ہے۔ اللہ اکبر، نہج البلاغہ، ایک ایک اچھے کام پر۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک گناہ کرتے ہو تو فرشتے سے کہتا بس ایک ہی لکھو، اور فوراً نہیں کہتا لکھو۔ میں نے بہت دنوں پہلے ایک روایت پڑھی تھی، آپ کو سنائی تھی۔ وہ روایت میری ایک ریسرچ تھی، مجھے یاد نہیں آ رہا بھی کون سی کتاب سے میں نے وہ پڑھی، لیکن یہ روایت پکی ہے۔ اس میں تھا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو 6 یا 7 گھنٹے تک اللہ فرشتے کو روکتا ہے کہ ابھی لکھو نہیں۔ کیوں؟ شاید یہ بندہ توبہ کر لے، شاید یہ معافی مانگ لے، شاید یہ جو میرے راستے سے ہٹ گیا ہے پھر واپس آ جائے، شاید جو مجھے چھوڑ گیا ہے یہ پھر میری بارگاہ میں آ جائے۔ 6 یا 7 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے، پھر بھی دیکھتا ہے کہ اگر بندے نے توبہ دل سے نہیں کی تو کہتا اب لکھو۔ لیکن دیکھو، ایک ہی لکھنا، ایک ہی غلطی اس کی مینشن کرنا، اس میں جمع کرنا، سیو کرنا۔ اور جب انسان نیکی کرتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے 10 ثواب لکھ ڈالو۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے۔ اب پھر سنیے نہج البلاغہ، پھر فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں گناہ اور توبہ کے حوالے سے، فرماتے ہیں کہ اگر، کیا جملہ ہے، اللہ اکبر، آپ یاد کریں گے ان جملوں کو تو آپ انشاءاللہ اس کا لطف اٹھائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کو گناہوں سے رکوانے کے لیے یہ سارے نبی اور رسول نہ بھی آتے، یہ سارے نبی اور رسول جو آگے چلے گئے، اگر ہم کو گناہوں سے روکنے کے لیے یہ نہ بھی آتے، تب بھی گناہ سے رکنے کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ہم اس کی نعمت کو یاد کر کے شکر کے طور پر گناہ نہ کرتے۔ اللہ اکبر، شکر کے طور پر، میرے اللہ ہم تیری گناہ کریں، تو نے اتنی نعمتیں دیں، بغیر مانگے دے دیں، جتنی ہم نے امید کی تھی اس سے زیادہ دے دیں، اتنی دینے والا، اور ہم تیرا شکر ادا کرنے کے لیے آج گناہ نہیں کریں گے، اتنا ہی کافی تھا۔ اللہ اکبر۔ اب پھر نہج البلاغہ فرماتے ہیں، جب کسی نے آ کر کے پوچھا یا امیر المومنین یہ بتائیے کہ گناہ سے رکنا زیادہ اچھا ہے یا توبہ کرنا زیادہ اچھا ہے؟ گناہ کر کے توبہ کرنا، سوال ذہن میں ہے؟ گناہ کر کے توبہ کرنا زیادہ اچھا ہے یا گناہ ہی نہ کریں وہ زیادہ اچھا ہے؟ فرماتے ہیں ترک الذنب، نہج البلاغہ، ترک الذنب اہون من طلب التوبہ۔ یاد رکھو، گناہ چھوڑنا یہ آسان ہے توبہ کرنے سے، یعنی توبہ کرنا بھاری ہے اور گناہ چھوڑنا یہ آسان ہے۔ کیوں؟ یعنی گناہ چھوڑنے کو زیادہ اچھا سمجھا ہے، توبہ کرنے کو اچھا نہیں۔ کیوں؟ اچھا سمجھا ہے، لیکن اس سے زیادہ اچھا توبہ سے زیادہ اچھا گناہ ہی نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گناہ نہ کرو گے تو معاف رہنے کا یقین رہے گا۔ نہیں، کیا سنا آپ نے؟ جب ہم نے گناہ ہی نہیں کی تو سزا کیوں ملے گی؟ تو یقین تو ہے نا کہ ابھی کوئی گناہ نہیں لکھی گئی۔ تو گناہ نہ کرو یہ آسان ہے، اور گناہ کر کے توبہ کرو یہ مشکل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کر کے توبہ کرو گے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے قبول کی بھی ہے یا نہیں کی ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ کچھ گناہ تو وہ معافی نہیں کرتا نا، کچھ گناہ تو معافی نہیں کرتا۔ اور سنیے امام جعفر صادق السلام کیا فرماتے ہیں، جو انسان بار بار گناہ کرے، بار بار توبہ کرے، وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے اللہ سے مذاق کر رہا ہے۔ بلی کی توبہ، لوگ ہنستے ہیں، ارے مولانا کیا بات ہے، گناہ کر لی کر لیں گے توبہ، ارے ہم علی والے ہیں کر لیں گے توبہ، معاف ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، خود اہل بیت نے کہا ہے اگر تم میرے بھروسے پر گناہیں کرو گے تو ہم تمہیں معاف نہیں کرائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ اہل بیت کے نام کو انسان، میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، اہل بیت کی توہین کر رہا ہے انسان، اہل بیت کی انسلٹ کر رہا ہے، بس ان کے ہم تو معاف ہو جائیں گے، چلو سنتے ہیں گانے، چلو کرتے ہیں ڈانس، چلو ناچتے ہیں، چلو پیتے ہیں شراب، چلو کرتے ہیں زنا۔ نہیں، اہل بیت نے کہہ دیا ہے، منع کر دیا ہے کہ دیکھو میرے بھروسے پر گناہیں مت کرنا، کہ نہیں وہ تو معاف کرانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی تو معافی نہیں ہوگی۔ ہاں، جس نے اگنورنس میں، غفلت میں گناہیں کر لی ہیں، انجانے میں گناہیں کر بیٹھا ہے،
خواہشات میں ڈوب کر کے کر بیٹھا ہے، اس کے لیے معافی وہ کرا سکتے ہیں، اس کے لیے وہ شفاعت کرا سکتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب سنیے، اہل بیت خود بڑے پاک ہیں، انہوں نے کبھی زندگی میں ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ ہم تو ایسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، الحمدللہ ہم ایسے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ اب سنیے ایک روایت سنیے، ہمارے چھٹے امام کے پاس، صادق آل محمد علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اللہم صلی علی محمد، ایک آدمی آیا، سنیے گا، میں چونکہ ہماری مجلس پوری لاجک پہ ہوتی ہے، پوری لاجک پر ہے۔ ایک آدمی آیا، کہنے لگا اے امام یہ بتائیے کبھی آپ نے گناہ کیا ہے؟ امام فرماتے نہیں۔ کہنے لگا آپ کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہے؟ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میں ہوتی ہے، طاقت تو ہے۔ کہنے لگا کبھی کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ 3 سوال سمجھ گئے نا؟ پہلا سوال کبھی کیا ہے؟ آج سے پہلے کبھی کیا ہے؟ ابھی سے پہلے بالکل نہیں کیا ہے۔ کرنے کی طاقت ہے؟ کسی بے گناہ انسان کو اٹھا کر کے قتل کرنا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ طاقت ہے؟ بالکل ہے۔ کیا کبھی فیوچر میں کریں گے؟ امام نے فرمایا نہیں کریں گے۔ کہنے لگا کہ 2 باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، کبھی نہیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے، کر سکتے ہیں یہ بھی بات سمجھ میں آتی، فیوچر کا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فیوچر میں بھی نہیں کریں گے؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے باہر لے کے آئے، ایک جگہ گندا پانی بہہ رہا تھا، نالے میں گندا پانی۔ امام نے اب اس سے سوال کیا، امام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کبھی یہ گندا پانی تم نے پیا ہے؟ کہاں ہے آپ؟ کہنے لگا کبھی نہیں پیا ہے۔ امام فرماتے ہیں اٹھا کے پینے کی طاقت ہے؟ کہنے لگا بالکل ہے۔ کرنا ہی کیا ہے؟ اٹھانا ہے، پی لینا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پینے کی طاقت ہے نا؟ کہنے لگا ہاں ہے۔ امام نے پھر سوال کیا کبھی فیوچر میں پیو گے؟ کہنے لگا ایسا پانی کبھی نہیں پیوں گا۔ امام فرماتے ہیں کیوں نہیں پیو گے؟ کہنے لگا اس کی گندگی سامنے دکھائی دے رہی ہے، اس کی بدبو سنگھائی دے رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں اب سمجھے ہم کبھی فیوچر میں بھی گناہ کیوں نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ گناہ کے اندر چھپا ہوا عذاب تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے۔ جو کیا تمہیں نظر نہیں آتا، ہمیں دکھائی دیتا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ صلی اللہ علیہ توجہ فرمائی آپ نے، یہ اہل بیت جو پاک ہیں اور ان کے لیے طہارت کی، تطہیر کی آیت اتری ہوئی۔ اب آئیے گناہ سے ہم خود کو کیسے بچائیں۔ میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں نا، انشاءاللہ آپ کو ٹائم کا بھی نہیں پتہ چلے گا اور آپ بہت کچھ سیکھ کر کے اٹھیں گے۔ ہمارے جوان بھائی جو ہم سے بڑے ایج میں، ان کے لیے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ سنیے گا، اہل بیت کتنے کریم ہیں۔ اہل بیت، اللہ اکبر، یہ اہل بیت وہ ہیں جنہوں نے ہم کو سکھایا ہے گناہوں سے بچے رہو، گناہوں سے خود کو بچاؤ۔ گناہوں سے بچے کیسے؟ خود طریقے بتائے اہل بیت نے۔ پہلا طریقہ، ہمارے چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یا امام جعفر صادق یہ بتائیے مولا یہ بتائیے کہ ہم خود کو گناہ، میرے اندر ایک گناہ کی بری عادت پڑی ہوئی ہے، یہ بتائیے عادت چھوڑیں کیسے؟ امام فرماتے ہیں اب جب وہ گناہ کرنے کے لیے تم آگے بڑھنا تو سوچ لینا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ کہنے لگا مولا ہمیں کہاں نظر آتا ہے؟ امام فرماتے نہیں دکھائی دیتا نا؟ نہیں۔ امام فرماتے تو اب یہ سوچنا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، یزید کے بعد ایک بڑا ظالم گزرا ہے جس کا نام ہے حجاج بن یوسف ثقفی، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ یزید، اتنا بڑا ظالم آدمی تھا۔ میں صرف ایک بات آپ کو سنا دوں اس کے ظلم کی۔ ایک دن یہ خلیفہ بن گیا تھا، اہل بیت کا پکا دشمن، حضرت میثم تمار، حضرت کمیل، ان سب کو مارنے والا یہی ہے، یہ بڑے بڑے صحابیوں کو مارنے والا یہی ہے، قید میں ڈالنے والا یہی ہے۔ اتنا بڑا ظالم تھا کہ ایک دن یہ کہیں جا رہا تھا سڑک کے کنارے، تو اس نے دیکھا سڑک کے اوپر سے ایک چھوٹا سا بچہ کھیلتے کھیلتے گر رہا ہے۔ تو جانتے ہیں اس نے کیسے اس بچے کو روکا ہے؟ تلوار نکالی، تلوار کی نوک پہ بچے کو روکا تھا۔ اتنا ظالم یہ ہے حجاج، تلوار کی نوک پہ روکا تو آپ خود ہی سمجھ لیجئے مر گیا نا بچہ۔ ایسا ظالم آدمی حجاج، سب ڈرتے تھے حجاج سے۔ ایک مومن تھا جو بالکل نہیں ڈرتا تھا۔ ایک دن حجاج شکار کھیلنے کے لیے نکلا، ہنٹنگ کرنے کے لیے، شکار کھیلنے جنگل میں آیا۔ اس نے دیکھا اب شکار کرتے کرتے اسے بھوک لگی،
کھانا وانا سب ختم ہو گیا تھا، بہت دور نکل گیا تھا شکار کرتے کرتے. سنیے گا توجہ کے ساتھ. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. نکل گیا اندر، بھوک لگی، اب پریشان، کھانا وانا سب ختم، کچھ نہیں ہے. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو اس آدمی کے ساتھ بہت ساری بکریاں ہیں، بکری چرا رہا ہے. غریب آدمی. اس نے آگے بڑھ کے کہا کہ اے بھائی ادھر آؤ. وہ بیچارہ غریب آدمی آ گیا، کہنے لگا جی حجاج صاحب کیا بات ہے؟ حجاج نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ بکریاں تمہاری ہیں؟ کہنے لگا نہیں میری نہیں ہیں، میرا مالک ہے، میں غلام ہوں، یہ اس کی ہیں، میں آتا ہوں بکریاں چرانے، یہ اس کی ہیں. کہنے لگا یہ بتاؤ کہ تم ان بکریوں کے مالک کو پتہ ہے کہ کتنی بکریاں ہیں؟ کہا نہیں، اس کو نہیں معلوم، وہ بہت بزی آدمی ہے، اس کو نہیں معلوم، وہ میرے اوپر بہت بھروسہ کرتا ہے. حجاج نے کہا ایک بکری نکالو اور ذبح کرتے ہیں، تم بھی تھوڑا کھا لینا، ہم بھی کھائیں گے. اس نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، میں چوری نہیں کر سکتا. حجاج نے حجاج انتہائی نمبر 1 کا کنجوس بھی مشہور تھا، ایک پیسہ دینے کو تیار نہیں کہ پیسہ دے کے خرید لے یا اس کے مالک سے جا کر کے بات، کچھ نہیں. کہتا بکری نکالو، ذبح کرتے ہیں، تم بھی کھانا، ہم بھی کھائیں گے. اس غریب نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، آپ میری جان لے لیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا. ایک بکری نہ میں چوری کروں گا نہ آپ کو چوری کرنے دوں گا جب تک میری زندگی ہے. مار ڈالیں، ختم، پھر اس کے بعد کریں جو دل چاہے کریں، جب تک زندہ ہوں نہیں کرنے دوں گا. کہنے لگا کہ میں خلیفہ ہوں، تجھے پتہ ہے، اور میں یہ بکری مانگ رہا ہوں اور تجھ سے اچھی طرح بات کروں، میں تجھے ماروں گا نہیں، دے دینا بکری، ذبح کرتے ہیں. کون دیکھ رہا ہے؟ مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، مالک کو پتہ بھی نہیں ہے کتنی، ایک کم ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا. وہ غریب کہتا ہے کہ حضور ان بکریوں کا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم سب کا مالک دیکھ رہا ہے. ہم سب کا مالک جو اللہ ہے وہ دیکھ رہا ہے. ان کا مالک سوال نہیں کرے گا لیکن وہ مالک جو ہے، جو ہم سب کا مالک ہے، وہ ضرور سوال کرے گا. تو اگر انسان کے ذہن میں یہ رہے اللہ دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرے گا. نمبر 2 طریقہ گناہ سے بچنے کا. امیر المومنین نے طریقے سارے بتائے. فرماتے ہیں کہ گناہ کے انجام پر تم نظر رکھو، دیکھو کہ اس گناہ کے بعد تمہارا ہوگا کیا. تم کبھی گناہ نہیں کرو گے، گناہ کے انجام پر. اب یہیں سے سنیے، یہیں سے میں تقریر کو ختم بھی کروں گا. امیر المومنین کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا مولا یہ بتائیے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جس گناہ، مولا نے یہ نہیں کہا کسی کا مرڈر کرنا، زنا کرنا، دارو پینا، شراب پینا، یہ سب نہیں. اس کا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ جس گناہ کو تم سب سے چھوٹا سمجھ کے کر لو، سب سے بڑا گناہ وہی ہے. کہنے لگا کیوں؟ امیر المومنین فرماتے ہیں اس لیے کہ کبھی یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ دیکھو کتنے بڑے خدا کا حکم توڑ رہے ہو. اللہ اکبر، کتنے بڑے پروردگار کا حکم توڑ رہے ہو، اس کا قانون توڑ رہے ہو، یہ دیکھو. اچھا اب سنیے، تاریخ میں کتابوں میں لکھا ہے کہ جو انسان حرام میں پیسہ خرچہ کرتا ہے، 1-2 باتیں بھی آج سن لیجئے آپ مسئلے کے حوالے سے. آیت اللہ سیستانی کا جو مسئلہ ہے میں وہ بھی آپ کو کلیئر کیے دیتا ہوں. جو انسان حرام میں پیسہ خرچہ کرتا ہے، حرام میں کیا ہے؟ شراب خریدی، 500، 1000، 2000، 10,000 جتنے کی بھی خریدی، یہ 10,000 جس سے انسان نے شراب خریدی ہے نا، یہ ادھر والا لیفٹ والا فرشتہ اسے لکھ لیتا ہے اتنے پیسے کی اس نے شراب خریدی. ایک بات. ایک آپ نے ناچنے گانے کا پروگرام کر دیا، جتنا پیسہ فری میں تو نہیں ہوتا ہے، جو آپ نے انتظام کیا نا، جو پیسہ، ظاہر سی بات ہے پیسہ خرچہ کریں گے، وہ پیسہ آپ کا ادھر ادھر نہیں جائے گا، ادھر اسٹور ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، سیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. کسی کو مروانا ہے، پیسہ دے دیا، یہ ہے حرام میں پیسہ خرچہ کرنا، لکھا جا رہا ہے. یہ ہوئی بات. ہمارے جیب میں کریڈٹ کارڈ ہے، ڈیبٹ کارڈ ہے، جو بھی ویزا کارڈ جو بھی ہے، ہم کو ایک موبائل میں اپلیکیشن چاہیے گانوں کی، جس میں بالی ووڈ کے گانے آتے ہیں، کہیں کے بھی آتے ہیں، جو بھی پسند ہے. پیسہ دیں گے تب ادھر سے اب ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی اور اپلیکیشن آ جائے گی. یہ جو پیسہ آپ نے $4، $5، $6 جتنا بھی آپ نے خرچہ کیا، کہاں گیا؟ یہ سیو ہو گیا ہے، ادھر سیو ہو گیا ہے. اتنا سا بھی پیسہ بھولنے والے نہیں ہیں فرشتے، سب نوٹ کر رہے ہیں ادھر کہاں جا رہا ہے.
ایک گیملنگ کا ایک پروگرام تھا، جوئے کا ایک پروگرام تھا، وہ ہم نے موبائل میں اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لی، سیو ہو گیا، جو پیسہ دیا تھا نا سیو ہو گیا ادھر۔ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دو جگہ جاتا ہے، ایک تو جس سے خرید رہے ہیں اس کی جیب میں جاتا ہے، اور دوسرا فرشتوں کے بنائے ہوئے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، جو انہوں نے اکاؤنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے ہمارا، اس میں جاتا ہے۔ اب علی فرماتے ہیں جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے، اللہ اکبر، میں پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں یہ روایت، جب انسان قبر میں دفن ہوتا ہے تو اس کے بدن میں آگ کے کوائنس آ کر کے چپک جاتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے لوہا اگر جل رہا ہے آپ اسے کتنی دیر تک چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں؟ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، آپ کی گاڑی دھوپ میں کھڑی ہوئی ہے، یہاں دھوپ میں دوپہر میں کھڑی ہوئی ہے، جیسے ہی گاڑی میں آئے اسٹیئرنگ پکڑی آپ نے چھوڑ دی، تھوڑی دیر کے لیے اے سی آن کر دیا تاکہ ٹھنڈی ونڈی ہو جائے تب اسے چھوئیں۔ ایک اسٹیئرنگ جس پر پلاسٹک چڑھی ہوئی ہے، فائبر چڑھا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، وہ گرم ہو جائے تو چھو نہیں سکتے۔ اور بالکل لال لال ریڈ کلر کے جلتے ہوئے کوائنز باڈی میں چپکا دیے جائیں، اللہ اکبر، وہ انسان پوچھے گا میرے اللہ یہ کوائنز کون سے ہیں جو مجھے چپکائے گئے ہیں؟ اللہ کی آواز آئے گی جو تو نے حرام میں پیسہ خرچہ کیا تھا، یہ وہی پیسہ ہے جو تیرے لیے آج وبال بنا ہوا ہے، مشکل بنا ہوا ہے، عذاب بنا ہوا ہے۔ انسان کو کیئرفل رہنا چاہیے۔ بڑا یہ کیا ہے؟ وہی مولا علی کی بات، جس گناہ کو تم چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو وہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ ہو گیا نا بڑا، اس لیے ہم کو چھوڑنی ہے، یہ سب چیزیں چھوڑنی پڑیں گی اگر وہاں بچنا ہے۔ وہاں تو کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، یہاں گئے زمین میں گرے، تھوڑا سا تکلیف ہوئی پیروں میں ہاتھوں میں، 10 آدمی مدد کرنے آ جاتے ہیں، وہاں کون مدد کرنے آئے گا؟ وہاں ہم ہیں اور ہمارے اعمال ہیں، بس توجہ رکھیے گا۔ اب سنیے، یہ انسان کے لیے کتنی مصیبت کا ٹائم ہے جو انسان قبر کے اندر جھیلتا ہے۔ ایک روایت یہ چھوٹا سمجھا تھا، کتنی بڑی مصیبت آ گئی۔ اب آیت اللہ سستانی کا مسئلہ سنیے۔ یہ جو چیز ہے نا جس کو شطرنج بولتے ہیں، شطرنجی کو چیز بولتے ہیں نا، ہاں کیا بولتے ہیں چیز کو آپ کی زبان میں، پرچگیز میں؟ ہاں، آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کمپیوٹر پر بھی یہ چیز کھیل رہا ہے وداؤٹ کنڈیشن، وداؤٹ پیسہ، کچھ بھی، تب بھی حرام ہے، چاہے 2 آدمی کھیلیں یا 1 آدمی کھیلے، حرام ہے۔ بالکل بیٹھے ہوئے کھیل لیں چیز، حرام ہے، بالکل گناہ ہے، وداؤٹ کنڈیشن۔ ہمارے یہاں پتہ ایک چیز تو آ گئی پیسے کی وجہ سے، جو نہیں، بالکل نہیں، یہ تو بغیر پیسے کے آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں حرام ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات، جو کارڈز کھیلتے ہیں نا موبائل کے اوپر، اگر پیسے کے ساتھ ہو تو حرام۔ اور احتیاط واجب یہ ہے آیت اللہ سستانی کے ہاں کہ بغیر پیسے کے بھی اگر کارڈز کھیل رہے ہیں تو اسے چھوڑا جائے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ نہ کرے انسان کام، احتیاط واجب یہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ یہ 2 مسئلے سمجھ گئے نا؟ اب آگے آئیے، گناہ کو چھوٹا سمجھا بہت بڑا بن گیا ہمارے لیے، سوچا ہی نہیں تھا اتنا بڑا عذاب آئے گا۔ ایک روایت سن لیجئے بس، پھر میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک صلوات پڑھے مل کر کے محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت سنیے، بہت کام آئے گی آپ کو۔ امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جو روز ایوری ڈے امام کے پاس آتا ہے اور دین سیکھتا ہے۔ نہیں، ایک دن پتہ چلا، امام کو پتہ چلا اس کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، دوسرے دن وہ نہیں آیا، تیسرے دن بھی نہیں آیا۔ جب تیسرے دن بھی نہیں آیا، چلو ایک دن تو بہن کے غم میں تھا، لیکن ایسا چاہنے والا کہ چھوڑتا ہی نہیں تھا امام کو، اور وہ 3 دن غائب ہو گیا۔ اچھا، ایک ہی بہن تھی، اس کے ماں باپ نہیں تھے، بڑا ہینڈسم، لمبا چوڑا، بڑا خوبصورت شاندار آدمی، بڑا ہینڈسم۔
گورا چٹا، لمبی لمبی زلفیں، اور بڑا ہینڈسم آدمی تھا، امام کا خاص چاہنے والا تھا، پیسے والا بھی تھا، اچھا بزنس بھی تھا ٹھیک ٹھاک۔ امام نے اپنے دوسرے صحابیوں سے پوچھا کہ وہ نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ ایک صحابی نے کہا مولا اس کی بہن کا انتقال ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے، اس کی بہن مر گئی تھی، انتقال ہو گیا تھا۔ صحابیوں نے کہا مولا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ ہم لوگ اس کو کنڈولنس دینے اس کے گھر پہ گئے، دروازہ نوک کرتے رہے، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ دیکھیے آپ اچھی طرح سن رہے ہیں ماشاءاللہ سے، میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہم گئے، اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ کوئی بھی جاتا ہے وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا، ایوری ون از ناکنگ ہز ڈور، وہ لیکن وہ نہیں کھولتا دروازہ، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ امام نے فرمایا اچھا چلو میرے ساتھ چلو۔ امام لے کر کے سب کو آئے۔ اب یہ سب سنیے، بہنیں بھی سنیں، ہماری بھائی بھی سنیں، سب سنیں، بس اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا۔ امام نے فرمایا چلو، امام لے کر کے آئے، امام نے دروازہ نوک کیا، امام کے ساتھ صحابی بھی، اس نے کہا میں نہیں کھولوں گا دروازہ، جو بھی ہے واپس جائے۔ امام نے فرمایا میں ہوں محمد باقر۔ جیسے امام کا نام سنا دروازہ کھول دیا۔ امام آپ آئیے تشریف لائیے۔ امام جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا اس نے پورے کپڑے سے اپنے چہرے کو کور کیا ہے، صرف آنکھیں کھلی ہوئی۔ امام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کپڑا ہٹاؤ۔ کہنے لگا مولا آپ کپڑا ہٹانے کو نہ بولیے، چھوڑ دیجیے۔ امام فرماتے ہیں ہوا کیا ہے؟ جب امام نے یہ سوال کیا نا کہ ہوا کیا ہے، اس نے کپڑا ہٹا دیا۔ اب جو کپڑا ہٹایا لوگوں نے دیکھا کہ پورا چہرہ جلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے؟ جس گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرے اس کے اندر کتنا بڑا عذاب چھپا ہوا ہے۔ چہرہ جلا ہوا ہے، پورے چھالے پڑے ہوئے ہیں، یہ ہلا دیتی ہے یہ روایت۔ امام نے فرمایا یہ ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ مولا میری بہن کا انتقال ہوا، میں نے اپنی بہن کو دفن کر دیا۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں جو لوگ کپڑا پہنتے تھے یہاں پر ایک بیلٹ ٹائپ کی باندھتے تھے، کپڑا ایک باندھتے تھے، کپڑا، اس کو بولتے تھے پٹکا، ہمارے اردو میں بولتے ہیں پٹکا، کپڑا باندھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کپڑے میں وہ لوگ پیسے رکھتے تھے اپنے، امپورٹنٹ چیزیں، امپورٹنٹ جو پیسے ہوتے تھے انسان کے، خاص کر کے چابی وابی وہ اس میں رکھتے تھے، اندر ایسی جیب ٹائپ کی اس میں ایسا کچھ بنا دیتے تھے، اس میں رکھتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میری بہن کا انتقال ہوا، اپنی بہن کو لے کر کے میں قبر میں اترا، ظاہر ہے میں ہی محرم تھا، نہ میرا کوئی اور بھائی ہے نہ کچھ، میں اکیلا میں قبر میں اترا، بہن کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، کنواری بہن تھی، میں بہن کو لے کر کے قبر میں اترا، دفن کر دیا، میں آ گیا۔ میں جب گھر پہ پہنچا تو مجھے یاد آیا کہ میری جو پیسے کی تھیلی تھی، پیسے کی والیٹ کہیے، تھیلی کہیے، جو میں نے باندھی تھی وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ غائب ہے۔ مجھے یاد آیا، میں سوچتا رہا کہاں گری، مجھے یاد آیا کہ جب میں بہن کو دفن کر رہا تھا شاید یہ قبر کے اندر گر گئی ہے۔ میں جلدی سے اٹھا، رات کا ٹائم تھا، میں آیا اور آ کر کے تھوڑی سی قبر کھولی کہ اندر جاؤں، کہ اندر جا کر کے وہ ہاتھ بڑھا کر کے ڈھونڈوں گا، تلاش کر کے نکال لوں گا۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں نے جیسے ہی تھوڑی سی آنکھ کھولی، ایک کوائن کے برابر جیسے ہی قبر کھلی اندر سے جیسے ہی قبر کھلی، ایک کوائن کے برابر، سکے کے برابر کھلی، وہ کہتا آگ کا ایک فاؤنٹین، فوارہ پورا باہر نکلا، ایسے تیزی کے ساتھ باہر نکلا، وہ میرے منہ پہ پڑا، چند سیکنڈ کے لیے میرا منہ جل گیا، میں نے منہ اپنا ہٹایا لیکن منہ جل گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا میرا منہ جلا تو میں بے ہوش ہو گیا، یہ دیکھ کر کے ڈر کی وجہ سے، دہشت سے بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو دیکھا وہاں پر مٹی آ چکی ہے اور قبر بند ہو چکی ہے۔ کہنے لگا میں اٹھا اور اپنے گھر میں آ گیا، اتنا رویا کہ قبر سے آگ نکل رہی، میری بہن کی قبر سے۔ میں بہت رویا، روتے روتے میں سو گیا، آنکھ بند ہو گئی، نیند آ گئی۔ میں نے اپنی بہن کو دیکھا کہ پوری جلتی ہوئی دوڑ رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن کو روکا، رک، یہ کہاں دوڑ رہی ہے؟ پوری بدن میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ ہوا کیا ہے تجھے؟ یہ تجھے کیوں ایسا ہوا ہے؟ تیری قبر سے آگ نکل رہی تھی، تو نے کیا کیا تھا؟ کہنے لگی بھائی میری پوری قبر میں آگ ہی آگ بھری ہوئی ہے، اس کے اندر میرا جسم رکھا ہوا جل رہا ہے۔ اے بھائی تم نہیں سوچ سکتے میں کتنی پریشانیوں میں ہوں۔ بھائی پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا میں نے پوچھا اپنی بہن سے کہ تجھے یہ عذاب کیوں ہوا؟ وہ کہتی ہے 2 کاموں کی وجہ سے۔ پہلا کام یہ تھا کہ میں غیبتیں کرتی تھی اور لوگوں کی باتیں معلوم کر کے دوسروں کو بتایا کرتی تھی۔ بڑی آسانی سے انسان سوچتا پہلے ہم بتا دیں، فلاں کو فون لگایا، ارے اس نے یہ کر دیا ہے، پہلے ہم بتا دیں تو پہلے ہم آگ کی طرف جائیں گے۔
یہی تو ہوتا ہے، جلدی میں پہلے ہم فون لگائیں، ہم کو کوئی نئی بات پتہ چلے، کسی کی برائی پہلے ہم بتا دیں۔ اچھا پہلے بتا دیں کون سا انعام مل جائے گا آپ کو، کون سے لڈو مل جائیں گے؟ عذاب ہی ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کسی کی برائی بتا رہے ہیں۔ روک دیں، چھوڑ دیں یہ عادتیں، چھوڑ دیں انسان یہ عادتیں۔ عزیزان محترم، بہن کہتی پہلی عادت میں ان کی باتیں، لوگوں کی کمزوریاں معلوم کر کے دوسروں کو بتاتی تھی، کبھی خیال آئے تو چپ ہو جائیں، منہ کو بند کر لیں کہ بس اس کا عذاب بہت بڑا ہے، یہ سوچ کر کے غیبتیں کرتی تھی۔ پہلا یہ۔ دوسرا، اللہ اکبر، چھوٹا سمجھتا ہے نا، ایک بہن ہماری چھوٹا سمجھتی ہے نا، کتنا بڑا عذاب ہے اس کا۔ روایت یہ میں نے پڑھی نا، میں جب یہ روایت پڑھتا ہوں، جب میری آنکھوں کے سامنے آتی ہے روایت، میں اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ وہ کہتی ہے دوسری میری غلطی یہ تھی کہ بھائی میں حجاب تو کرتی تھی، لیکن جب حجاب کرتی تھی تو میں کیئرلیس ہو کے حجاب کرتی تھی، کبھی ادھر بال کھلے، کبھی پیچھے کے بال کھلے، تھوڑے تھوڑے بال کھلے رہ جاتے تھے، اللہ نے یہ اس کا عذاب دیا ہے۔ کتنا چھوٹا سمجھتی ہے ایک بہن ہماری، بال کھلے کھلے رہنے دو، تھوڑے سے تو کھلیں، نہیں تھوڑے سے کھلیں یا زیادہ کھلیں۔ وہ عورت کہ جس کے تھوڑے سے بھی بال کھلیں وہ بھی بے حجاب ہے، نہیں کرتی حجاب، وہ نہیں کر رہی ہے حجاب۔ اور وہ عورت بھی بے حجاب ہے جو بیوٹی پارلر گئی ہو، جا کے پورا میک اپ کرا کر کے اتنی دور سے سڑک پہ چلتی ہوئی سب کو دکھاتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ کیا ہے یہ اس عذاب کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، خود کھینچ رہی ہے۔ اللہ دور کرنا چاہتا ہے، وہ خود کھینچنا چاہ رہی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا ہے، ان کاموں سے بچنا ہے۔ عورت میک اپ کرے تو نیت رکھے اپنے شوہر کے لیے کر رہی ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن اگر نامحرم کے لیے کر رہی ہے تو وہ بے حجاب ہے، بھلے پورا اسکارف یہاں تک باندھے ہوئے ہیں، میک اپ کر کے نکلی ہے نامحرم کے لیے، بے حجاب ہے وہ۔ عزیزان محترم، آپ غور تو کریں، سمجھے دین کو، انسان کے ریلیجن کیا ہے، کیا ہم سے مانگتا ہے، کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، پوری توجہ رکھیں۔ تو میرے عزیزو، جس کو چھوٹا گناہ سمجھتا ہے انسان، وہی اتنے بڑے بڑے عذاب لے کر کے آتا ہے۔ قرآن میں لکھا ہوا ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک عنہ کان مسئولا، قیامت میں آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا، ہر شے سے پوچھا جائے گا۔ علماء نے، اب میں فضائل کی یہاں تک تو آپ کو آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا نے آج بہت ڈرا دیا، یہ روایتیں سنا دی۔ اب ایک فضائل کی روایت سنی اور میں غم کے بیان پر آ جاؤں۔ عزیزان محترم، چونکہ ٹائم کبھی مجھے خیال ہے اس لیے اتنی جلدی میں اس فضائل پر آ گیا ہوں۔ کیا بات کہی؟ آنکھ سے سوال ہوگا، کان سے سوال ہوگا، کیا دیکھا، کیا دیکھا۔ اچھا ایک آدمی بائی برتھ اندھی ہے، اس کو بھی شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ اے اللہ تو نے ہمیں آنکھوں کے گناہ سے بچا لیا ہے کہ نہیں؟ آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، یہ ذاکرین پڑھتے ہیں، ذاکرین سے سنیے۔ وہ ذاکرین علماء کہتے ہیں کہ غدیر کے دن جو بائی برتھ اندھے تھے اللہ نے ان کی آنکھیں ٹھیک کر دی تھی، غدیر کا واقعہ ہونے سے پہلے۔ جو بائی برتھ بہرے تھے، ٹھیک ہے، سنائی نہیں دیتا تھا، ان کو بھی ٹھیک کر دیا تھا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت میں یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں رسول کیا کہہ رہے تھے۔ کیا سنا آپ نے؟ جو اندھے ہیں وہ کہتے ہیں اے اللہ ہم تو سن تو رہے تھے، لیکن بہت سارے لوگ تھے علی نام کے، ہمیں کیا پتا کون سے علی کی بات کر رہے تھے، تو اللہ نے کہا نہیں آنکھیں بھی ٹھیک کروں گا تاکہ دیکھ لو کس علی کی بات ہو رہی ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ میں نے کہا میرے اللہ، مولا ہمیں مل رہا ہے، آنکھیں انہیں مل رہی ہیں، مولا ہمیں مل رہا ہے، کان ان کے ٹھیک ہوئے جا رہے ہیں۔ اب سنیے ایک روایت، بس یہی سے ایک مثال سنیے اور میں بات ختم کر دوں۔ عزیزان محترم، جو پہلے سے خراب تھے وہ آج ٹھیک ہو گئے۔ ایک آدمی تھا، عید کے 2 دن پہلے سلائی کی جو مشین ہوتی ہے نا کپڑے سینے کی، وہ لے کے بنوانے جا رہا تھا۔ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال ہے، ایگزامپل ہے۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ بھائی یہ مشین لے کے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولانا کپڑے سلوانے تھے عید کے لیے، ہمارے انڈیا میں بہت سب عید میں نئی کپڑے پہنتے ہیں، ہے نا، کپڑے سلوانے جا رہے تھے، لیکن کیا کریں جس ٹیلر کے پاس جاتے ہیں سب بھرے ہوئے ہیں، سب فل ہیں، کوئی لے ہی نہیں رہا ہے کپڑا سینے کو، سب کہہ رہے ہیں بہت بزی ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ جو مشین خراب پڑی تھی اسی کو ٹھیک کروا لے، میری بیگم سی دیں گی، میری بیوی کو سینا آتا ہے وہ بنا دے سی دے گی۔ میں نے کہا تو اتنے دن سے خراب مشین پڑی تھی اب تک کیوں نہیں ٹھیک کرائی؟ کہا اب تک کام نہیں پڑا تھا۔ کیا سنا آپ نے؟
آج کیوں ٹھیک کرانے جا رہے ہو؟ کہا اس لیے کیونکہ آج کام پڑ گیا ہے، تو جو خرابیاں تھیں وہ ٹھیک کرنی پڑیں گی، تاکہ اب کوئی بہانہ نہ رہ جائے کہ مشین ہی نہیں ٹھیک تھی۔ مسجد میں کسی نے پوچھ لیا پرانے کپڑے کیوں پہنے ہو؟ کہا ہمیں ٹیلر نے کپڑا نہیں سیا اور مشین خراب تھی، تو ٹھیک کروا لیں تاکہ نئے کپڑے پہننے کو مل جائیں۔ جو خرابی تھی وہ آج ٹھیک کی جائے گی کیونکہ آج کام پڑ گیا۔ اللہ نے کہا آج تک کام ہی نہیں پڑا تھا، غدیر میں کام پڑ گیا ہے، میں آنکھیں ٹھیک کرا رہا ہوں تاکہ جو مولا ہونے والا ہے اسے دیکھ لے، کان ٹھیک کرا رہا ہوں جس کے من کن تو مولا کا اعلان ہونے والا ہے اسے سن لے۔ توجہ کیا آپ نے عزیزان محترم؟ اس لیے ٹھیک کیا جا رہا ہے، آج کام پڑا ہے۔ میں نے بہت شارٹ میں کر کے اگزامپل آپ کو بتا دی۔ عزیزان محترم، یہ اہل بیت ہے۔ اہل بیت یقین ہے ہمیں کہ اہل بیت ہماری شفاعت کرائیں گے، بے شک کرائیں گے، لیکن اہل بیت نے بھی ایک جملہ فرمایا ہے، برزخ کے حالات کو ٹھیک کر کے آؤ، قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کرائیں گے۔ یہی تو لکھا ہے چھٹے امام کی حدیث میں۔ عزیزان محترم، اہل بیت نے زندگی بھر عطا کیا ہے۔ جانتے ہیں آپ، انہوں نے روحوں کا بھی ٹریٹمنٹ کیا ہے، جو روحانی ڈیسیز ہوتی ہے نا، اسپریچول ڈیسیز، ان کو بھی ٹھیک کیا ہے، اور فزیکل ڈیسیز کو بھی ٹھیک کیا ہے، جسم کی بیماری کو بھی ٹھیک کیا ہے۔ سیریا کا ایک یہودی، ایک واقعہ اور سن لیجئے، جس نے نہ سنا ہوگا شاید اس کے علم میں اضافہ ہوگا۔ سیریا کا ایک یہودی مدینے میں آیا، امیر المومنین علی علیہ السلام مدینے میں آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک بچی ہے، چھوٹی سی بچی ہے جو بلائنڈ ہے، اندھی ہے۔ وہ لے کر کے آیا اور کہتا ہے کہ مدینے میں کیا کوئی ہے کہ جو میرے بچی کا علاج کر سکے؟ میں بڑے بڑے حکیموں فزیشین کے پاس گیا، کوئی میری بچی کو ٹھیک نہیں کر پایا۔ سلمان فارسی مل گئے، کہنے لگے کہ چلو میرے ساتھ، ایسے حکیم کے پاس لے چلوں تمہاری بچی کو ٹھیک کر دے گا۔ کہنے لگا مجھے کوئی فزیشین نہیں چاہیے، سارے فزیشین کو دکھا چکا ہوں۔ ٹھیک ہے چلو تو صحیح، وہ روح کی بیماریوں کو ٹھیک کرتے ہیں، چلو۔ یہ سنا، یہودی تھا، کہنے لگا چلو دیکھتے ہیں کون ہے۔ مولا علی کے دروازے پر لے کر سلمان آئے، یہودی کو اس کی بیٹی کے ساتھ، اندھی بیٹی، چھوٹی بچی ہے، لے کر کے آئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے سلمان انتظار کرو میں آتا ہوں۔ مولا امیر المومنین آئے، یہودی کہتا ہے کہ میں یہودی ہوں، مسلمان نہیں ہوں، میری بچی ہے، اندھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے، کیا ہوگا اس کا اگر یہ ٹھیک نہ ہوئی؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، بیماری لے کر آئے ہو، شفا لے کر جاؤ گے۔ کہنے لگا کہ اچھا کیسے؟ مولا علی نے امام حسین کو بلایا، حسین آؤ، اور حسین ایک کوزے میں، ایک پیالے میں، ایک باؤل میں پانی لے کر کے آنا۔ امام حسین ایک باؤل میں، کوزے میں پانی لے کر کے آئے، امام حسین نے رکھا۔ امام حسین نے اس میں سے تھوڑا پانی نکالا، اس لڑکی کے، اس بچی کے چہرے پہ چھڑک دیا۔ جیسے ہی چھڑکا، اس نے آنکھ بند کر کے کھولی، ٹھیک ہو چکی تھی، شفا مل گئی تھی۔ اب وہ یہودی مولا علی کے سامنے کانپنے لگا، کہنے لگا میں سمجھ گیا آپ اللہ والے ہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان بنوں گا، میری بچی بھی مسلمان بنے گی۔ دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے۔ باپ کہتا ہے کہ میں تو جا رہا ہوں سیریا، میں اپنی بچی کو آپ کے گھر میں چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی بیٹیاں اسے پالیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، میری بیٹیاں اسے پالیں گی۔ نام کیا ہے بتا دوں؟ ہند نام ہے، ہند نام ہے۔ ٹھیک ہو گئی، رہ رہی ہے۔ زینب و ام کلثوم نے اسے اپنے ساتھ پالنا شروع کر دیا۔ پروان چڑھی، جب بڑی ہو گئی، کچھ سالوں کے بعد باپ آیا بیٹیوں سے ملنے کے لیے، بیٹی سے ملنے کے لیے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہاری بیٹی اب بڑی ہو گئی، لے جاؤ جا کے شادی کر دو۔ ٹھیک ہے مولا، کوئی بات نہیں۔ بیٹی کو لیا اور چلا گیا سیریا۔ سیریا آیا، معاویہ کے بیٹے یزید سے اس کی شادی ہو گئی۔ سنیے گا، روایت سنیے گا، شادی ہو گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے، جانتے ہیں نا، یہی ہے، یہی وہ لڑکی ہے جس کا نام ہے ہند، جسے حسین کے ہاتھوں سے شفا ملی ہے۔ آئی یہ ہند یزید کے دربار میں ہے، لٹا ہوا بیویوں کا قافلہ چلا ہے،
کربلا سے نکلا ہے کوفہ آیا ہے، کوفے سے شام آیا ہے، شام میں یہ قافلہ داخل ہوا ہے۔ تاریخ کہتی ہے زینب کو باب الساعات پر 36 گھنٹے کھڑا رکھا گیا ہے، رکو ابھی یزید کا دربار سجایا جا رہا ہے، اس کے بعد تمہیں اندر بلایا جائے گا۔ عزادارو زینب نے قدم رکھا 36 گھنٹے کے بعد، اور جانتے ہیں آپ بیویاں بیٹھنا چاہتی تھی نا تو ظالم نیزے پیروں میں چبھو دیتے تھے، بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ نبی کی بیٹیاں تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ، بیویوں کا قافلہ اندر داخل ہوا، زینب نے ایک قدم دربار میں رکھا، واپس آ گئی۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے ادھر یزید نے اپنی زوجہ ہند سے کہا کہ اے ہند، کچھ لوگوں نے مجھ سے جنگ کا ارادہ کیا تھا، ہم نے انہیں قتل کر دیا ہے، ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کر لایا گیا ہے، جب تمہارے سامنے آئے تو ان کا مذاق اڑانا۔ عزادارو ہند کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے، ہند کی کنیزیں کھڑی ہوئی ہیں، عزادارو دور سے ہی بیبیاں آ رہی ہے، جیسے ہی قریب جیسے ہی بیبیوں کی نظر پڑی، ام کلثوم نے زینب سے کہا اے بہن یہ تو ہند لگ رہی ہے، یہ تو ہند نظر آتی ہے۔ عزادارو زینب نے کہا میر انیس نے لکھا ہے، اپنے شعر میں لکھا ہے کہ زینب کی نظر پڑی، زینب تڑپ گئی اور کہا آسماں دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیبیوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں۔ کس طرح سامنے جاؤں گی اس ہند کے جسے میں نے پڑھایا ہے، جسے میں نے سکھایا ہے۔ عزادارو زینب کو آگے بڑھا، قافلے کو آگے بڑھایا گیا، زینب قریب آئی، ہند کرسی پر شام سے بیٹھی ہوئی ہے اور پوچھتی ہے اے بیبیوں کہاں کی رہنے والی ہو؟ زینب نے کہا مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام سنا ایک مرتبہ زمین پر بیٹھ گئی، کرسی چھوڑ دی، زمین پر آ گئی، کہتی ہے کیا وہی مدینہ جس میں میرے رسول رہا کرتے تھے، جس میں میرے مولا علی رہا کرتے تھے، جس میں میرے مولا حسن حسین رہتے تھے؟ زینب فرماتی ہے ہاں، اور کون رہتا تھا؟ ہند کہتی ارے وہاں میری شہزادی زینب رہتی ہے، میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی کلثوم رہتی ہے۔ عزادارو جیسے یہ جملہ سنا زینب خاموش ہو گئی۔ ہند کہتی ہے بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ زینب نے جواب نہ دیا، پھر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ زینب تڑپ کر کہتی ہے اے ہند تو نے پہچانا نہیں؟ ارے میں وہی زینب ہوں۔ ارے ہند تڑپ گئی، بی بی یہ کیا ہو گیا؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ فرماتی ہے وہ نیزے پر سر میرے بھائی حسین کا ہے۔ ہند تڑپ گئی، بی بی آپ کے سر پہ چادر کہاں ہے؟ فرماتی ہے تیرے شوہر کے سپاہیوں نے ہماری چادر چھین لی۔ بس ایک مرتبہ ہند نے چادر اتار کے پھینکی، یزید کے قریب آئی، یزید کا گریبان پکڑا، یزید نے اپنی ابا اپنی بیوی کے سر پہ ڈال دی۔ ہند تڑپ کر کہتی ہے اے یزید تجھے شرم نہیں آتی؟ اب تیری بیوی کچھ دیر کے لیے بغیر چادر کے آئی، تجھے اتنی شرم آ گئی؟ ارے نبی کی بیٹیوں کو بغیر چادر کے تماشائیوں کے بھی پھرا کر یہاں تک بلایا ہے۔ ہائے نبی زادیہ، واہ محمد، واہ غربت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب۔